بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خالد حربی سعودی ٹریفک پولیس میں آفیسر تھے۔ یہ کہتے ہیں ایک دن ہمیں اطلاع ملی کہ مکہ روڈ پر ایک فیملی کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ ہم جائے حادثہ پر پہنچے۔ پولیس کے علاوہ ریسکیو کی ٹیم بھی پہنچ چکی تھی۔ یہ سعودی عرب میں مقیم ایک مصری فیملی تھی۔ ماں باپ اور دو بچے گاڑی میں سوار تھے۔ حادثہ انتہائی خطرناک تھا۔ باپ بری طرح کچلا گیا تھا۔ ان کی موت واقعہ ہو چکی تھی۔ بچے اور ماں معجزاتی طور پر بچ گئے تھے۔ انہیں معمولی چوٹیں لگی تھی۔ ریسکیو ٹیم اپنا کام تیزی سے کر رہی تھی۔ بچے کسی سے قابو نہیں ہو رہے تھے اور دوڑ کر اپنے ابو کی لاش سے لپٹ جاتے تھے۔ پولیس انہیں مشکل سے الگ کرتی تھی۔ یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن حیرت یہ تھی کہ بچوں کی ماں حادثے سے کچھ دور خاموش بیٹھی تھی۔ نہ وہ چیخ چلا رہی تھی، نہ وہ رو رہی تھی۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا کہ ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم سب اس عورت کے صبر پر حیران تھے۔ بچے بار بار باپ کی لاش کی طرف لپکتے تھے۔ یہ پھول جیسے دو بچے تھے۔ ان کا رونا دیکھ کر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں بھی بچوں کی طرح اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ مجھے یوں دیکھ کر میرے ساتھی بھی پریشان ہو کر مجھے سمجھانے لگے کہ آپ وردی میں اور ڈیوٹی پر ہیں اور آپ نے یہ پہلا حادثہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس موقع پر اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانا ہماری تربیت کا حصہ ہے، لیکن مجھ پر ان کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں بس روتے ہی جا رہا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے ساتھیوں نے مجھے گاڑی میں بٹھا کر گھر پہنچا دیا۔ میں گھر آیا اور اپنی بیوی کو واقعے سے متعلقہ بتا دیا۔ میری بیوی ایک نیک خاتون ہے۔ ہماری شادی کو 18 سال گزر چکے تھے۔ ہماری پسند کی شادی تھی۔ زندگی میں ہر طرح کی خوشیاں تھی، مالی آسودگی تھی۔ ہم سال میں 2 بار ملک سے باہر گھومنے بھی جاتے تھے۔ ہاں، مگر ہماری زندگی میں ایک ہی کمی تھی، اور وہ یہ کہ ہم دونوں اولاد سے محروم تھے۔ شادی کے بعد جب اولاد نہ ہوئی، ہم نے علاج کے لیے ہاتھ پیر مارے، مختلف ملکوں کا سفر بھی کیا۔ ہم علاج کے لیے مصر بھی گئے، لیکن ہر جگہ سے ہمیں ایک ہی جواب ملتا تھا کہ آپ کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ پھر ہم نے اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر صبر کیا۔ ہمیں صبر آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی تھے۔ بہرحال اس دن گھر آ کر مجھے سخت بے چینی رہی۔ صبح آفس میں دوستوں سے پتہ چلا کہ وہ عورت اور بچے فلاں ہسپتال میں ہیں۔ میں گھر آیا اور اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال گیا۔ میری بیوی نے اس خاتون اور بچوں سے تعزیت کی، انہیں حوصلہ دیا، صبر کی تلقین کی اور ان سے کہا کہ تمہیں کسی بھی مدد کی ضرورت ہوگی، ہم حاضر ہیں۔ ایک آدھ دن میں خاتون اور بچے اپنے گھر منتقل ہو چکے تھے۔ البتہ اس بندے کی لاش اب بھی ہسپتال میں پڑی تھی۔ قانونی کارروائی کے بعد اسے مصر بھیجنے کی اجازت ملنی تھی۔ 2 دن بعد ہم کچھ سامان اور بچوں کی دل جوئی کے لیے کچھ تحائف لے کر اس خاتون کے گھر پہنچے۔ اس دن ہم دیر گئے تک خاتون کے گھر میں رہے۔ میری بیوی اس خاتون سے باتیں کرتی رہی اور میں بچوں کا دل بہلاتا رہا۔ یہاں ان کا کوئی نہیں تھا۔ واپس آتے ہوئے ہم نے خاتون سے پوچھا کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اب اپنا ملک واپس جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سے ہو سکے تو ہماری واپسی کے انتظامات کریں۔ میں نے اگلا پورا ہفتہ آفس سے چھٹی لی، اس فیملی کی ٹکٹیں کٹوائی، ان کے منع کرنے کے باوجود بچوں کو شاپنگ کروائی، اور پھر وہ دن آیا کہ ہم انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ ہمارے دل بھی بہت اداس تھے۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے میری بیوی نے اس خاتون کو ایک لفافہ پکڑا دیا۔ اس میں اچھی خاصی رقم تھی کہ وہاں جا کر سیٹل ہونے میں پریشانی نہ ہو۔ ہم انہیں الوداع کہہ کر گھر لوٹ آئے۔ چند مہینوں کے بعد مصر سے اس خاتون کا فون آیا۔ حال حوال پوچھنے کے بعد میری بیوی کو ایک دیسی نسخہ لکھوایا کہ فلاں درخت کے پتے، فلاں بوٹی اور فلاں چیز ملا کر ایک ماجوج بنائے اور صبح نہار اس کا استعمال شروع کرے۔ اب ہر دوسرے دن اس کا فون آتا تھا۔ وہ نسخے سے متعلقہ پوچھتی تھی کہ استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ میری بیوی بھی پابندی سے نسخہ استعمال کر رہی تھی، شاید اس خاتون کا دل رکھنے کے لیے ایسا کرتی تھی، ورنہ ہم دونوں اولاد سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس نسخے کو استعمال کرتے ہوئے 4 مہینے گزر گئے ہوں گے کہ ایک دن میں گھر آیا تو کچھ عجیب ماحول تھا۔ میری بیوی تقریباً چیختے ہوئے مجھے خوشخبری دے رہی تھی کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ ہم فوری ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ہم گھر آئے اور اس خاتون کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ پہلا بیٹا ہے، لیکن آخری نہیں، ایک اور بیٹا بھی ہوگا۔ وقت گزرتا رہ گیا
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کے بعد دوسرے بیٹے کی نعمت سے بھی نوازا۔ پھر ہم گھومنے کے لیے مصر چلے گئے۔ اس خاتون اور ان کی فیملی نے ہمارا خوب استقبال کیا۔ باتوں باتوں کے دوران میری بیوی نے اس نسخے سے متعلقہ پوچھا، کیوں نہ ہم اس نسخے کو عام کریں تاکہ بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی مل جائے۔ وہ خاتون مسکرائی اور کہنے لگی کہ آج میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں، وہ نسخہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو نفسیاتی طور پر بچوں کے لیے تیار کرنے کی خاطر بتایا تھا، ورنہ ویسے ایسے ہی تھا۔ البتہ میں جب سے سعودی عرب سے لوٹی تھی، دعا کی قبولیت کی کوئی ایسی گھڑی نہیں تھی جس میں نے آپ لوگوں کے لیے رب تعالیٰ سے اولاد نہ مانگی ہو۔ میں ہمیشہ دعا میں آپ دونوں کا ذکر کرتی تھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کو اولاد کی خوشی دے گا۔ صدقہ دوسروں کی مدد اور یقین کے ساتھ دعا، یہ ایسے مقام ہیں جس کے ثمرات بہت عظیم ہیں۔